پاکستان کی تاریخ میں آج جو کچھ ہو رہا ہے، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، پچھلے 3 مہینے میں میرے خلاف 5 FIR کٹی ہیں. سر دیکھیں میں پھر وہی کہتی ہوں کہ وہ لیول زیادہ یا کم ہو سکتا ہے، لیکن یہ پھر ایک اور بحث چھڑ جائے گی. بٹ آپ کی جو باتیں کہہ رہے، آپ جو کچھ کہا ہے یا جو کچھ ہو رہا ہے یا ہوا ہے، اس کی جسٹیفیکیشن کوئی نہیں ہے. لیکن میں صرف اس کمپیریزن میں کہہ رہی ہوں کہ اقتدار کے لیے یہ سارا کچھ سیاسی جماعتیں کرتی رہی ہیں، پہلے بھی کرتی رہی ہیں. تھوڑا کیا زیادہ کیا اس کے اوپر ہم بحث شاید کر سکتے ہیں، لیکن تھوڑا سا سر آگے بڑھ جاتے ہیں. آپ نے کہا نا کہ ہم ان جو دیگر جماعتیں ہیں الائنس بنانے کے لیے ان سے بات کر رہے ہیں، مولانا سے بھی بات کر رہے ہیں، بلکہ رؤوف حسن صاحب بھی پروگرام میں تشریف لائے. انہوں نے کہا کہ بہت جلدی اس کے اندر کوئی بریک تھرو ملے گا. سر مولانا سے کیسے بات کریں گے؟ ایک تو مولانا نے سٹیٹمنٹ دی ہے، انہوں نے کہا جی کہ اگر یہی صورتحال رہی تو میں ملک سے باہر جانا پسند کروں گا، ان سے بات کرنا پسند نہیں کروں گا. تو سر کہیں وہ یہ انڈیکیٹ کریں کہ سختی بڑی مجھ پر تو میں تو چلا جاؤں گا. اور دوسری طرف سر کہیں نواز شریف صاحب سے بھی روابط کی خبر ہے، محسن نقوی سے بھی رابطے کی خبر ہے، کہیں اور بھی روابط کی خبر ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں کا الائنس بن پائے گا؟ دیکھیں اگر تو مولانا صاحب آنا چاہیں گے تو ویلکم، نہیں آئیں گے تو جائیں. ہم تو ابھی بھی اپنا انڈیپینڈنٹلی اپنا کام کر رہے ہیں. دیکھیں ہمارا ہے اس آئین کو بچانا ہے تو یہ ملک بچے گا، ہمارا ایک نقطہ ہے. اور اس آئین کے تحفظ کے لیے جو پارٹیز، ان 3 پارٹیز کے علاوہ جنہوں نے ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا ہوا ہے، ہم ہر کسی کو دعوت دے رہے ہیں. کوئی آنا چاہے آ جائے، نہیں آنا چاہے گا تو ملک سے باہر چلا جائے. بھائی ہم نے مرنا قبول کرنا ہے اسی ملک میں، لیکن ہم نے ڈیل نہیں کرنی. لیکن سر آپ نے نا بڑا ہارشلی بولا کہ جانا ہے تو جائیں. مجھے تو کہیں عمران خان صاحب کی جب ہدایات آئیں کہ مولانا کے ساتھ معاملات کو ٹھیک کریں، اس وقت بھی محسوس ہوا جیسے بار بار آپ لوگوں کی ڈیلیگیشن ان کے پاس جاتی ہے، اس سے بھی ایک تاثر یہی ہے کہ آپ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو مولانا کی ضرورت ہے، ان کی اسٹریٹ پاور کی بھی ضرورت ہے، جو پاور وہ کچھ حلقوں میں ایکسرسائز کرتے ہیں اس کی بھی ضرورت ہے. لیکن آپ تو بڑے ہارشلی کہہ رہے ہیں کہ جاتے ہیں تو جائیں. نہیں ہارشلی تو نہیں، ہم تو دیکھیں ہم نے ریکویسٹ بھیجنی تھی وہ دے دی. ہم نے اس ملک کے آئین کے تحفظ کی خاطر ہم نے ریکویسٹ دی ہے نا. ہم کوئی اپنی ذات کے لیے تو ان سے کچھ بھی نہیں مانگ رہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں اگر وہ یہ اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ میں ملک سے باہر جانا پسند کروں گا تو وہ جائیں. ان کی اپنی ایک انڈیپینڈنٹ رائے ہو سکتی ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ایک پارٹی کے سربراہ ہیں، ہم ان کے اوپر کوئی حق نہیں رکھتے. سر کوئی بریک تھرو ہے؟ ویسے چلے ہمارے ویورز کے لیے بتا دیں آپ لوگوں کی کہاں کس سٹیج پر اس وقت بات چیت ہے ان کے ساتھ؟ یہ لاسٹ ٹائم پچھلے ہفتے ملاقات ہوئی تھی، آپ کے سامنے ہی ہے. اس کے بعد کوئی ملاقات نہیں ہوئی. لیکن وہ اس ملاقات کے بعد کیا کوئی امپریشن ہے آپ لوگوں کا؟ کوئی مثبت آپ لوگوں کو ہے ایکسپیکٹیشن؟ دیکھیں ہمیں تو ہر وقت ایکسپیکٹیشن ہے کہ 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ ہم اکٹھے ہیں. اس 1 پوائنٹ ایجنڈا کی بات وہ بھی کر رہے ہیں کہ ہمیں پہلی بات دھاندلی ہوئی ہے اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ ان کٹ پتلیوں کو مسلط کر چکی ہے اور پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے، پاکستان میں آئین نہیں ہے، بے آئین ملک ہو چکا ہے. ہم آئین کے بحالی کے لیے ہم ایفرٹس کر رہے ہیں، یہی ہمارا ایجنڈا، یہی ان کا ایجنڈا. اس 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ ہم اکٹھے ہیں. ہمیں امید ہے کہ ان کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے یا ہمارے ساتھ مل کے جدوجہد کرنی چاہیے، تو اس کی کلیکٹیو ایفرٹ زیادہ بہتر ہوگی. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ ہمیں اکٹھے مل کے چلنا چاہیے، میرا خیال ہے ہماری ملاقات ہوئی ہے ان سے لاسٹ ویک، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو ہمارے ساتھ مل کے یہ جدوجہد کرنی چاہیے. اگر وہ مناسب سمجھیں گے تو نہیں کرنا چاہیں گے تو ظاہر ہے پھر ہم کو زبردستی تو نہیں کر سکتے. بالکل آف کورس وہ تو میں اسے انڈرسٹینڈ کرنا چاہ رہی تھی. جیسے پارٹی کے جو کوئی ڈائی ہارڈ کارکنان ہیں، شکایات کچھ سر اٹھا رہی ہیں. یہ پہلے سالار سلطان زئی والا معاملہ آیا، انہوں نے کرٹیسائز کیا عمر ایوب کو. وہ امپلائی یہی کر رہے تھے کہ یہ کچھ لوگ ہیں جو کہ پارٹی کو ٹیک اوور کر رہے ہیں، خان صاحب سے ملنے نہیں دیتے. شہریار آفریدی صاحب کی بھی اب سملر سٹیٹمنٹ آ گئی ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ میری بھی ملاقات سکیجول تھی، مجھے جان بوجھ کر ملنے نہیں دیا گیا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں خان صاحب کی عزت کی وجہ سے چپ ہوں، ورنہ اگر میں بول پڑا تو بہت ساری باتیں ہیں کہنے کو میرے پاس. میرا نہیں خیال کہ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ ہر شخص ملنا چاہتا ہے خان صاحب کو. اس کے لیے میں نے پٹیشن بھی فائل کر رکھی ہے کہ اس فرائیڈے کو وہ فکس ہے. بات سمپل یہ ہے کہ اب ہفتے میں صرف 2 دن ملاقات کا ٹائم ہے. اب وہ اس میں بھی میکسیمم 6 بندے مل سکتے ہیں. مجھے بتائیں کہ اب 6 بندوں میں سے ایک ہفتے کے لیے وہ کلا کو رکھا ہوا ہے، ایک ہفتے کے لیے پارلیمنٹیرینز کو رکھا ہوا ہے، اس کے علاوہ کہاں ملیں گے؟ نہیں لیکن سر یہ دونوں حضرات تو تاریخ بتا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو تاریخیں تھی کہ ہم اس ڈیٹ پہ اپرووڈ ہے میٹنگ، لیکن نہیں ہونے دی، اور وہ الزام پارٹی کی لیڈرشپ پہ لگا رہے ہیں جو باہر ہے اس وقت. نہیں یہ تو وہی والی بات ہوگی نا. جیل سپرنٹینڈنٹ نے نہیں ملنے دیا کہ جی اس میں شبلی فراز اور عمر ایوب نے نہیں ملنے دیا. یہ ایسا نہیں ہوتا. بات یہ ہوتی ہے کہ ان کو باہر کھڑا کیا جاتا ہے 3 گھنٹے، ان کو نہیں ملنے دیتے.
اندر جیل ٹرائل ہو رہا ہے، میں اس میں وکیل ہوں خان صاحب کا، ایون القادر ٹرسٹ میں میرا وکالت نامہ ہے، اور کئی تاریخوں پہ مجھے نہیں جانے دیا اندر۔ اگر آپ کے ملک کا حالت ہی یہی ہے کہ جب آپ اپنی مرضی منمانی کرتے ہیں، اور اب تو دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب خود لسٹ فائنل کرتے ہیں۔ نہیں لیکن سر اس میں یہ بات بھی ہے نا کہ اختلاف تو پھر ہے نا سر، جب شعیب شاہین صاحب کو نہیں ملنے دیا جاتا تو وہ تو نہیں بلیم کرتے عمر ایوب کو، لیکن شہریار آفریدی عمر ایوب کو بلیم کرتے ہیں، تو پھر کوئی ڈفرنس تو ہے نا؟ نہیں ڈفرنس نہیں ہے، مس انڈرسٹینڈنگ سم ٹائم ہو جاتی ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جیل سپرنٹینڈنٹ ان کی بات مان، مجھے تو پتا ہے نا، میں سمجھتا ہوں ان چیزوں کو، اس لیے میں کسی پہ الزام نہیں لگاتا۔ اچھا سر، سالار سلطان زئی کو آپ لوگ اس سملر کمپلین کے اوپر جو ہے وہ وہاں کے حالات کا بہتر سالار سلطان زئی کو آپ لوگ سملر کمپلین پہ شو کاز کر دیتے ہیں، شہریار آفریدی کو نہیں کرتے، یہ بھی ایک سوال میں نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پر اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ کیوں ڈسکرمنیشن کیوں ہے، پھر تنقید تو وہ بھی کر رہے ہیں۔ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ پارٹی میں ڈسپلن ہونا چاہیے۔ میں ایک پہ الزام لگاؤں، بھی میرے پہ الزام لگائے، تیسرے پہ الزام لگائے، ڈسپلن کا میں قائل ہوں۔ ایک ہے شو کاز نوٹس تو بالکل ملنا چاہیے، اگر کوئی بھی بندہ کسی کے اوپر اس طرح اعتراض کرتا ہے، ہاں آگے لیڈرشپ کا کام ہے بیٹھ کے پیار محبت سے سمجھائے، ان کو اعتماد ملے اور ان کو بتائے ہر بندے کو۔ دیکھیں میں NA47 کا MNA ہوں، حقیقی معنوں میں فارم 45 کے مطابق 1,05,000 ووٹ کیا۔ جن میرے ورکرز نے ووٹ دیا ہے ان کی کئی ناراضگیاں ہیں، 4 دوست بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی ایک کہتا ہے یونین کونسل کا پریزیڈنٹ مجھے بنا دو، دوسرا کہتا ہے مجھے بنا دو۔ ظاہر ہے ہم ان میں سے ایکولی گڈ لوگوں میں سے کسی ایک کو بنانا ہے نا، اب باقی 3 بندے سم ٹائم ناراض ہو جاتے ہیں، اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ ان کو بیٹھ کے پیار محبت سے آنا چاہے آ جائے، نہیں آنا چاہے گا تو ملک سے باہر چلا جائے۔ بھائی ہم نے مرنا قبول کرنا ہے اسی ملک میں، لیکن ہم نے ڈیل نہیں کرنی۔ لیکن سر آپ نے نا بڑا ہارشلی بولا کہ جانا ہے تو جائیں۔ مجھے تو کہیں عمران خان صاحب کی جب ہدایات آئیں کہ مولانا کے ساتھ معاملات کو ٹھیک کریں، اس وقت بھی محسوس ہوا جیسے بار بار آپ لوگوں کی ڈیلیگیشن ان کے پاس جاتی ہے، اس سے بھی ایک تاثر یہی ہے کہ آپ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو مولانا کی ضرورت ہے، ان کی اسٹریٹ پاور کی بھی ضرورت ہے، جو پاور وہ کچھ حلقوں میں ایکسرسائز کرتے ہیں اس کی بھی ضرورت ہے، لیکن آپ تو بڑے ہارشلی کہہ رہے ہیں کہ جاتے ہیں تو جائیں۔ نہیں ہارشلی تو نہیں، ہم تو دیکھیں ہم نے ریکویسٹ بھیجنی تھی وہ دے دی، ہم نے اس ملک کے آئین کے تحفظ کی خاطر ہم نے ریکویسٹ کی ہے نا، ہم کوئی اپنی ذات کے لیے تو ان سے کچھ بھی نہیں مانگ رہے۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں اگر وہ یہ اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ میں ملک سے باہر جانا پسند کروں گا تو وہ چاہے، ان کی اپنی ایک انڈیپینڈنٹ رائے ہو سکتی ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ایک پارٹی کے سربراہ ہیں، ہم ان کے اوپر کوئی حق نہیں رکھتے۔ سر کوئی بریک تھرو ہے ویسے؟ چلے ہمارے ویورز کے لیے بتا دیں آپ لوگوں کی کہاں کس سٹیج پر اس وقت بات چیت ہے ان کے ساتھ؟ یہ لاسٹ ٹائم پچھلے ہفتے ملاقات ہوئی تھی، آپ کے سامنے ہی ہے، اس کے بعد کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ لیکن وہ اس ملاقات کے بعد کیا کوئی امپریشن ہے آپ لوگوں کا، کوئی مثبت آپ لوگوں کو ہے ایکسپیکٹیشن؟ دیکھیں ہمیں تو ہر وقت ایکسپیکٹیشن ہے کہ 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ ہم اکٹھے ہیں، اس 1 پوائنٹ ایجنڈا کی بات وہ بھی کر رہے ہیں کہ ہمیں پہلی بات دھاندلی ہوئی ہے اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ ان کٹ پتلیوں کو مسلط کر چکی ہے، اور پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے، پاکستان میں آئین نہیں ہے، بے آئین ملک ہو چکا ہے۔ ہم آئین کے بحالی کے لیے ہم ایفرٹس کر رہے ہیں، یہی ہمارا ایجنڈا، یہی ان کا ایجنڈا، اس 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ ہم اکٹھے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ ان کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے یا ہمارے ساتھ مل کے جدوجہد کرنی چاہیے، تو اس کی کلیکٹیو ایفرٹ زیادہ بہتر ہوگی۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ ہمیں اکٹھے مل کے چلنا چاہیے، میرا خیال ہے ہماری ملاقات ہوئی ہے ان سے لاسٹ ویک، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو ہمارے ساتھ مل کے یہ جدوجہد کرنی چاہیے۔ اگر وہ مناسب سمجھیں گے تو نہیں کرنا چاہیں گے تو ظاہر ہے پھر ہم کو زبردستی تو نہیں کر سکتے۔ بالکل آف کورس، وہ تو میں سے انڈرسٹینڈ کرنا چاہ رہی تھی۔ جیسے پارٹی کے جو کوئی ڈائی ہارڈ کارکنان ہیں، شکایات کچھ سر اٹھا رہی ہیں کہ پہلے سالار سلطان زئی والا معاملہ آیا، انہوں نے کرٹیسائز کیا عمر ایوب کو، وہ امپلائی یہی کر رہے تھے کہ یہ کچھ لوگ ہیں جو کہ پارٹی کو ٹیک اوور کر رہے ہیں، خان صاحب سے ملنے نہیں دیتے۔ شہریار آفریدی صاحب کی بھی اب سملر سٹیٹمنٹ آ گئی ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ میری بھی ملاقات سکیجول تھی، مجھے جان بوجھ کر ملنے نہیں دیا گیا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں خان صاحب کی عزت کی وجہ سے چپ ہوں، ورنہ اگر میں بول پڑا تو بہت ساری باتیں ہیں کہنے کو میرے پاس۔ میرا نہیں خیال کہ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ ہر شخص ملنا چاہتا ہے خان صاحب کو، اس کے لیے میں نے پٹیشن بھی فائل کر رکھی ہے کہ اس فرائیڈے کو وہ فکس ہے ہو گیا، ورنہ مزید آپ سے ضرور بات کرتی۔ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھنا اگین اٹس اے ڈیبیٹ، اے لانگ ڈیبیٹ اینڈ مے بی فار انادر ڈے، کہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں اس ملک میں کون سی سیاسی جماعت جو ہے وہ نہیں بیٹھی اور کب نہیں بیٹھی، یہ ایک بہت بڑی بحث ہے میرا خیال ہے۔ لیکن وقت ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا، شعیب شاہین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ویورز نیوز ٹاک سے آج کے لیے بس یہی کچھ، یشمین جمال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔